السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنی خاص رحمتوں و برکتوں سے نوازے۔ تو آج ہمارا میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد کے بارے میں ہمارا لیسن ہے۔ تو پہلے میں نون ساکنہ کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ میری تمام ویڈیو شروع سے جتنے بھی قواعد ہیں تجوید کے وہ ساری یوٹیوب پہ موجود ہیں، تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتی ہیں، بھرپور فائدہ لے سکتی ہیں۔ تو آج ہم نے میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکھنا ہے۔ تو آپ لوگ رہیں ہمارے ساتھ، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں اور شروع سے اینڈ تک، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو رہیں ہمارے ساتھ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد۔ میم اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میم اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، ناک میں آواز کچھ دیر ٹھہرانا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ جیسے لما، لما، کچھ دیر میم مشدد پہ غنے کی صورت میں رکے رہنا، لما، ناک میں آواز کو لے کے جانا ہوتا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور غنے کی مقدار کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ قرآن پڑھتے ہوئے خوبصورتی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لما، اگر نون مشدد ہے تو اس کو پڑھیں گے ان، ان، اتنی دیر تک آپ لوگوں نے ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے میم ساکن سے متعلق 3 قواعد ہیں۔ میم مشدد کے بارے میں تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے کہ میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے۔ آگے میم ساکن سے متعلق 3 قواعد ہیں۔ میم ساکن جزم والی میم کو کہتے ہیں اخفا، ادغام اور اظہار، ٹھیک ہے۔ اخفا، اگر میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ اگر کہیں بھی قرآن میں میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے، جیسا کہ بہت دفعہ آتا ہے، میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اپنے لیسن میں، بہت دفعہ میم ساکن کے بعد با آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ جیسے وما ہم بمؤمنین، وما ہم، یہ دیکھیں یہ جو میم ہے نا، ہم والی میم، یہ اس کے بعد با آ رہا ہے، تو ایسی ہی مثالیں آپ نے قرآن میں ڈھونڈنی ہے۔ وما ہم بمؤمنین، ادھر اخفا ہوگا غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وما ہم بمؤمنین، آگے پھر اسی کی مثال ہے میم ساکن کے بعد با، من یعتصم باللہ، تسم، سین صاد مستعلیہ ہے لیکن میم آگے آ رہا ہے، میم کے آگے با آ رہا ہے۔ میم ساکن یہ دیکھیں جزم کی طرح ہوتی ہے، زبر زیر پیش نہیں ہوتی اس پہ۔ من یعتصم باللہ، با آ رہا ہے، اس لیے ہم میم کو اخفا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، شفوی، اخفا شفوی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے۔ آگے جو مثال ہے وہ ادغام کی ہے، جیسے کہ اخفا، ادغام اور اظہار 3 میم ساکن کے قواعد ہیں۔ تو ادھر ہم نے ادغام کو دیکھنا ہے۔ ادغام اگر میم ساکن کے بعد میم ہو، دیکھیں بہت دفعہ قرآن میں میم ساکن کے بعد اگلا حروف بھی میم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میم ہو تو وہاں ادغام ہوگا، ادغام شفوی کہتے ہیں اس کو، ادغام شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ادغام شفوی۔ جیسے الیکم مرسلون، یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، تو ادھر ہم نے کیا کرنا ہے، ادغام شفوی کرنا ہے۔ جیسے الیکم مرسلون، کم مرسلون، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ آگے اظہار کا قاعدہ ایک ہمارا رہ گیا، اس کو بھی ہم سیکھ لیں۔ اظہار، اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی اور حروف ہو تو وہاں اظہار ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے، جتنے بھی قرآن میں حروف ہیں، تو وہاں اظہار ہی ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ جیسے لم یلد، لم یلد ولم یولد،
دیکھیں ادھر دونوں جگہ کے میم آ رہا ہے نا، تو ہم اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں، میم کے اوپر کوئی بھی رول اپلائی نہیں کر رہے۔ لم یلد ولم یولد ولم تر الم یجعل، یہ ساری مثالیں جو میم کی دی ہیں سب میں اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ بھی چکی ہوگی آپ کو۔ غنہ آواز، غنہ جو ہوتا ہے نا خشیوم یعنی ناک کا بانسا، یا غنّے کا مقصد ہوتا ہے ناک میں آواز کو ٹھہرانا، ناک کا جو بانسا ہوتا ہے نا یعنی ناک سے نکلتی ہے، اس میں زبان کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ حروف غنہ 2 ہیں، نون مشدد اور میم مشدد، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، تو اچھی طرح اس کو سمجھیے گا، میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد کو، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔